اور ان کے چیف سیکرٹری بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن بعض کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں جن کا نوٹس ہم فی الفور لیں گے۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کی ہے اور وہ آج ہی ایکشن لیں گے، اس لیے کہ جہاں پر میڈیکل کیمپس ہیں وہاں پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، جو کہ مریض جو آئے پچھلے دنوں میں ان کے لیے کوئی ایک دن کا بھی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ میں ان کی کسی نیت پہ شک تو نہیں کرتا، لیکن ایک پورا پیرافینیلیا ہے، پورا سٹاف موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر ریکارڈ نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ کیمپس یہاں پر لگے ہیں، وہاں پر لوگ موجود ہیں جو ملکہ علاقوں سے آئے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، جو کہ بارشوں میں تباہ ہو گئے، گر گئے، وہ یہاں پر موجود ہیں لوگ۔ میں بزرگوں کو ملا ہوں، بچوں کو ملا ہوں، یہاں پر 8 اموات بھی ہوئی ہیں، بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بچی اللہ کو پیاری ہو گئی، تو میں ان کو ملا ہوں اور بچوں کو بھی ملا ہوں، فاتح خانی بھی کی جن کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر دوسرے کیمپس میں گیا ہوں۔ افسوس کی بات یہ میرے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود تھے، کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توثیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا ہے، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا۔ میں نے پھر پوچھا پھر کھانا، پانی نہیں ملا، کوئی پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کہاں سے، ان کے پھر ہم اپنے جو گھر ہے وہاں پر بندہ بھیجتے ہیں، وہاں سے لے آتے ہیں، یہاں پر کھانا نہیں ملا۔ یہ ایک مجھے افسوس ہوا دیکھ کر اور مل کر ان کو۔ ایک بچہ بہت قابل بچہ ہے، وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، بہت ذہین، اور اس نے اپنے اس ملک کے لیے وہ اس طرح بات کر رہا تھا جس طرح ایک گرون اپ، ایک 20-25 سال کا بچہ بات کرتا ہے، بڑے حاضر دماغ اور بڑا اس کا زرخیز دماغ ہے اس کو میں نے ان کو کہا، وزیر اعظم صاحب کو درخواست کی ہے کہ ان کو کوئٹہ میں لے جائیں، فری ایجوکیشن دلوائیں گے، پنجاب میں، KP جہاں بھی وہ جانا چاہے۔ بہرکیف وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے، علاج کے لیے ہمیں وزیر اعظم سہولتیں چاہیے، اور وہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کریں گے، لیکن فی الفور ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیہ کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پہنچایا، کیمپس لگے ہیں کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ میں آج ایکشن لوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ آج بھرپور انتظامی ایکشن لیں گے، اور میں نے گزارش کی کہ آج ہی کھانا جس طرح بھی ہو آج کھانا ملنا چاہیے، اپنا صبح کا، رات کا، اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر ہماری تمام ایفرٹ جو ہیں وہ بے سود ہوں گی اور اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جناب وزیر اعلیٰ جو کہ نوجوان ہیں، بہت ان کے دل میں تڑپ ہے، وہ انشاءاللہ آج ہی ایکشن لیں گے اور تمام جو کمزوری ہیں ان کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں سر شکریہ، بڑی مہربانی سر پیم صاحب، جب سے آپ آئے ہیں بلوچستان کو جس طرح ترجیح دے رہے ہیں، اور اس حالیہ بارشوں میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، آپ کا جو تیسرا وزٹ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں سے اور یہاں کے مسائل سے آپ کو کتنا دلچسپی ہے۔ تو آج یہاں پہ آنے سے یہ ہمیں کم از کم چیزیں سامنے آیا ہے۔ میں یہیں پہ پی ایم صاحب جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سہولتیں جو ہم نے یہاں پہ ٹینٹ سٹی، ٹینٹ ولیج کے حوالے سے یہاں پہ کہا گیا تھا، وہ کہ ہمیں کہا گیا تھا 1 مہینے کا راشن ہم نے سب کو دیا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں دیا، چیف سیکرٹری صاحب آج ہی DC، تحصیلدار، کنسرن یہ جو PDMA کا جو یہاں پہ انچارج ہے، یہ سارے اس کو سسپینڈ کر دیں اور ان کا انکوائری کریں کہ آیا انہوں نے اس چیزوں کو کیوں ادھر نہیں پہنچایا۔ کیا انسان نہیں ہے یہاں پہ؟ ٹینٹ کہا گیا تھا کہ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے، یہاں پہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں، یہاں پہ کھانے پینے کا ان کو جو بھی ضرورتیں پورے ہو۔ مجھے تو افسوس ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا، اور DC نے کیوں اس کی جو یہاں پہ تھے اور اس چیز کو نظر انداز کیا۔ تو یہ سارے سسپینڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور باقی آج سے پی ایم صاحب انشاءاللہ کھانا ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ کھانا ان کا یا راشن ہے جو بھی یہاں پہ سچویشن کے مطابق یہ دے دیں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کا کمی نہیں ہوگی۔ بہت مہربانی۔ ایک سیکنڈ ڈپٹی کمشنر کہاں ہیں یہاں کے؟ قلعہ سیف اللہ کے کہاں؟
تو میرا خیال ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ نے بڑا صائب فیصلہ کیا ہے. اب افسوس ہے لیکن مجبوری ہے کہ یہاں پر ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود ہیں, کسی کو کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, اور پھر یہی حال میرا خیال ہے ادویات کا بھی ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو بھی آپ ضرور انکوائری کریں کہ آیا واقعی ٹریٹمنٹ ہوا یا سب یہ کاغذی کارروائی تھی. اس کا بھی آپ کو جائزہ لیں ضرور مہربانی کر کے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر چاہے وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بدنجو صاحب, چاہے باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں, ان کے ساتھ میں مل کر اپنے وفاق کے ساتھ مل کر, چاہے یہ ریہیبلیٹیشن ہے, ریسکیو ہے, چاہے ان کی جو فوری طور پر ان کی آباد کاری ہے, یا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, پل تباہ ہوئے ہیں, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, چاہے فصلیں تباہ ہوئی ہیں, جو جہاں پر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو چیکس فی الفور دیے جا رہے ہیں. آج بھی یہاں پر تقسیم ہوں گے انشاءاللہ. یہ وفاق کی طرف سے 10 لاکھ روپے, جناب بدنجو صاحب نے 10 لاکھ روپے علیحدہ صوبے کی طرف سے انہوں نے تقسیم چیک کر دیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کو بھی امداد دی جائے گی فی الفور, اور جو گھر گر گئے ہیں, مکمل تباہ ہو گئے ہیں, ان کو 5 لاکھ روپیہ, جو پارشل یعنی جزوی ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ, اور جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں, مال میں مویشی مر گئے ہیں, اور پل اور جو سڑکیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے مل کر جوائنٹ سروے کریں گے. اور میں نے گزارش کی ہے کنسرنڈ جو ہمارے کورز ہیں وہ بھی اپنی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ جوائنٹ سروے بن جائے گا صوبوں اور وفاق کا, اداروں کا مل کے, اور پھر اس کے مطابق پھر ہم فصلوں کا جو تباہ ہوا اس کے کمپنسیشن اور دوسری کمپنسیشن, اور مل کر ہم انشاءاللہ جو انفراسٹرکچر جو گرا ہے, ڈیمیج ہوا ہے, اس کو ریپیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سر ایک چیز میں میڈیا کے تھرو ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں. میڈیا کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ کیمپ ہیں یا اس بارش سے متاثرہ لوگ ہیں, اگر وہاں پہ ان کو پراپر ریلیف نہیں دیا گیا تو اس علاقے کا ڈی سی اور جو کنسرن لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے. ہم جہاں پہ گئے ہم نے یہ نہیں دیکھا, اور میڈیکل میں آپ لوگ جو بھی ہم گئے وہ کیمپوں میں اگر اس میں ریکارڈ نہیں ہے یا جس ڈسٹرکٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے کتنے نہیں آئے, پھر وہ ڈی جی سمیت سب کو سسپینڈ سمجھیں. جناب والا ریلیف سے ہمارا جناب میرا خیال میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف منسٹر بلوچستان اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں ادھر دور دراز علاقوں میں پسماندہ علاقے میں تشریف لایا, ہمارے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا, ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ادھر اس پسماندہ علاقے میں ملاقات کی. تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اعلان کر دیا یہ ہو جائیں گے اور بحالی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ خسنوب خیمہ بستی میں پہنچے ہیں, یہاں پر انہوں نے متاثرین کے کیمپس کا جائزہ لیا اور اس موقع پر ان کی جانب سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جائزہ لیا ہے تمام میڈیکل کیمپس کا بھی جہاں پر آج سے پہلے کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8 اموات بھی ہوئی ہیں. خیموں میں موجودہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ملی ہیں, اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ہمراہ اس وقت خسنوب خیمہ بستی میں پہنچے ہیں, اور اس موقع پر انہوں نے متاثرین کے کیمپس کے حوالے سے انہوں نے جائزہ لیا ہے, اور انہوں نے کھانا نہ ملنے پر وزیر اعظم نے اس موقع پر شکوہ بھی کیا, جس پر فوری طور پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایکشن بھی لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان سب کے خلاف کارروائی کریں گے. خاص طور پر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بات ہوئی جو کہ یہاں پر آن دا اسپاٹ موجود بھی نہیں تھے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو موجود میڈیکل کیمپس ہیں ان کا بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے جائزہ لیا. اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ آج سے پہلے کا کوئی بھی جو ریکارڈ ہے وہ موجود نہیں ہے, اور اسی موقع پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈی سی اور اے سی اور دیگر انتظامیہ کے وہ لوگ جو کہ ذمہ داران ٹھہرے ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے. متاثرین نے کیمپس میں موجود سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر شکایات کا انبار لگا دیے وزیر اعظم کے سامنے, اور فوری طور پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس بات کا نوٹس بھی لیا گیا.